السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده، اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جو رکوع ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 10واں رکوع، جس میں 71 to 76 آیات ہیں، اور یہ سورہ نساء کا 10واں رکوع ہے۔ گویا کہ انشاءاللہ ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ سورہ نساء کے بھی اب مد میں ہیں، بیچوں بیچ ہیں، کہ اس میں جو 24 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اس میں سے 10 رکوع گویا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج 10واں رکوع ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو خاص بحث ہے وہ 3 طبقات سے کہی گئی ہے۔ اولین خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ دوسرا خطاب یا اہل الکتاب، ہے اہل کتاب والوں۔ اور تیسرا کتاب بھی یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے سے منافقوں سے، منافقین مدینہ، جو کہ آستین کے چھپے سانپ تھے، اور اصل جو اسکینڈلز اٹھاتے تھے وہ یہی اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک طرف کفار کی جو دشمنی تھی مکہ المکرمہ سے، وہ تو براہ راست سب کو ایویڈنٹ تھی، اوریاں تھی وہ تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسروں سے دشمنیاں تھیں، جو کہ آپسی دشمنیاں تھیں مدینے والوں سے، ان میں جو سر فہرست تھے وہ تھے منافقین۔ اور انہی منافقین کا جو معاملہ ہے وہ یہ آیا کہ یہ پڑھتے تو تھے، مسلمان کے زمرے میں ہی رہتے تھے اور پڑھتے تھے کلمہ، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گویا کہ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہے، نماز روزے ان پر بھاری نہیں تھے، اسی طریقے سے جو دیگر عبادات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی ان پہ بھاری نہیں تھی۔ پچھلی نشست میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ ان پر سب سے خطرناک چیز جو بھاری تھی اور ان سے جن کا جی چراتا تھا وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک سب سے بڑی چیز رسول اللہ کی شخصی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کس طرح ان کو اللہ کا نبی مانیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور جماعتی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، امیر کی اطاعت کیسے عام طریقے سے انسان قبول کر لیتا ہے، تو یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے ہاتھ پاؤں ہیں ان کے، اسی لیے وہ بار بار ان سے نشانیاں مانگتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو لائیے یہ نشانی، لائیے وہ نشانی، آپ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، آسمان سے کوئی سیڑھی لگا کر دکھائیں، یا اگر آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی قرآن آ کے سناتا ہے تو ہمیں اس فرشتے کو دکھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ کی شخصی اطاعت، کیونکہ ہم جب، اور یہ بڑی بات فطری ہے جو میں نے کل بھی بتائی تھی، کہ جب ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ایز اے انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ عام طور پہ انسانی اعضاء کے ساتھ چلتے پھرتے رسول آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خواب میں جو ایک سمجھ لیجئے کہ آمد ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، اور وہ برحق ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے انسٹیٹیوشن ان کے کیا اخلاق ہیں، ان کی کیا کتاب سنت و حدیث شریعت، یہ ساری چیزیں
اور اسی طریقے سے وہ جو لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان معاملات سکھا کر گئے، ان تمام چیزوں کا رابطہ گویا کہ اس سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ منافقین کا معاملہ ذکر ہوتا تھا تو ان کے سامنے تو چلتے پھرتے رسول موجود تھے، تو باقاعدہ ان کے اندر جو ہٹ دھرمی اور ایک چودراہٹ اور تکبر اور انا جو پیدا ہوئی ہے کہ ہم کیسے ان کی اطاعت کریں، تو ہمارے جیسے ہی رسول ہیں۔ ہاں، لیکن جو فرق ہے ان پہ وہ یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، اور وہ وحی یہی بتاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے، اور یہ ہم لوگ پڑھیں گے سورہ کہف میں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، لیکن ایک فرق ہے، ہاں مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وہ وحی یہی بتاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی ذات باری تعالی ہے۔ تو رسول اللہ کی شخصی اطاعت پر بہت بھاری تھی۔ نمبر 2، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا، خطرہ ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، کیسے نکل جائیں اب اس میں۔ اور تیسری چیز، ہجرت۔ منافقین مکہ باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم اہل و عیال کو، گھر بار اہل و عیال کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ لہٰذا کل کی نشست میں آپ لوگوں نے باقاعدہ رسول اللہ کی شخصی اطاعت کو تو سمجھ لیا کہ ان سے یہ بڑی ایک جی کتراتا تھا ان کا، یہ رسول اللہ کی شخصی اطاعت کیسے کریں۔ لیکن اب جو دوسرا معاملہ آ رہا ہے قتال فی سبیل اللہ، وہ آپ لوگ کو اس نشست میں نظر آئے گا، اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ہماری سیٹنگز اور سیشنز ہوں گے اس میں آپ لوگ کو ہجرت کا بھی معاملہ نظر آ جائے گا۔ کو گویا یہ ایک سمجھ لیجئے تانے بانوں کی طرح جڑا ہوا مضمون ہے، جو کہ 3 رکوعوں میں آئے گا، 10واں رکوع آج کا، پھر 11، 12 اور یہ 13 رکوع تک چلے گا معاملہ، جس میں قتال اور ہجرت کے مضامین آئیں گے۔ یعنی گویا کہ ان 3 یا 4 رکوعوں میں پورا کا پورا جو اصل حیولہ ہے، شخصیتی حیولہ، جو اصل کریکٹرسٹکس ہیں آف اے ہپوکریٹ، منافقین مدینہ، ان کا واضح ہے۔ اب حضور کی شخصی اطاعت کے بعد اب یہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں قتل کرنا، جہاد کرنا۔ اور یہ بات بتا چکا ہوں کہ حضور کی اطاعت ہوئی کیا چیز تھی، وہ نفسیاتی شے تھی، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جنگ میں جب نکلنا ہے تو جان و مال کا خطرہ ہے۔ اب یہاں اس چیز کو ہائی لائٹ کرا آیت نمبر 71 میں۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خذوا حذرکم، تم احتیاط کر لیا کرو، یعنی تسلی کر لو پہلے متفق طور پہ، حذرکم، اور اس کے بعد فانفروا ثبات، تو ایک دم پارٹی کی صورت میں نکل جاؤ، مجتمع ہو کے پوری کی پوری ایک کیفیت اور ایک پورا کا پورا قافلہ بنا کے نکل جاؤ، او انفروا جمیعا، یا تو جماعت کے طور پہ نکلو یا تو الگ الگ نکل جاؤ۔ اب یہ معاملہ ہے کہ کبھی کے بار جس طرح حضور بھی چھوٹے چھوٹے چھاپے مار دستے بھیجتے تھے، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضور چھاپے مار دستے مکہ کی طرف روانہ کرتے تھے کہ پتہ لگا کر آؤ آج کیا خبر ہے، آج پتہ لگا کر آؤ کیا خبر ہے، اس حساب سے اقدام ہوگا، اگر وہ اقدام کریں گے تو ہم ان سے بڑھ کر انشاءاللہ اقدام کریں گے۔ کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے جب حق اور باطل کی کشاکش ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہجرت پہ مجبور کر دیا جاتا ہے انسانوں کو، اور سارے کے سارے صحابی وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ لیکن اب جب ایک جماعت بن گئی ہے اور مدینے میں ساری مضبوطی اور طاقت آ چکی ہے، جمع ہو چکی ہے، اب اس جمعیت کا یہ فرض منصبی ہے کہ جو باطل کا زور ہے اس کو توڑے، جنگ کر کے، قتال فی سبیل اللہ جس کی آخری شے ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو تم سارے کے ساری جمعیت بنا کے نکل جاؤ، یا اس طرح چھوٹی چھوٹی صورتوں میں نکلتے رہو جس طرح حضور نے کیا، یہ دونوں کام، یا تو چھاپے مار دستے انہوں نے بھیجے، یا سارے کے سارے بیک وقت ایک ساتھ ہی نکل پڑے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد اور بدر کی جو مارکے ہیں، جنگیں ہیں، غزوات ہیں، اس میں نکلے۔ تو جو بھی شکل ہو اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے تو احتیاط کرو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر متفرق الگ الگ طور پہ نکلو یا مجتمع طور پر نکل پڑو، کوئی مسئلہ نہیں، نکلنا تو ہے، اللہ کی راہ میں جنگ اب کرنا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تمہارے مجمع میں بسا اوقات ایسا بھی شخص ایسا ہے جو کہ ہٹتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ بات وہی منافق کی طرف روئے سخن ہے، یعنی یہ منافق بھی تو یہی کرتے تھے نا، کچھ ایسے بھی تو بہانے پیش کرتے تھے، جب ان کو جنگ کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ ہیلے بہانے پیش کرتے تھے، ایکسکیوزز پیش کرتے تھے، تو ان کو ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں سے ایسے بھی تو ہیں، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو بسا اوقات بعضا شخص ایسا ہے جو کہ کھسک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، یعنی ایکسکیوز کر کے
کہ بھائی ہمارا تو یہ بہانہ تھا، بس اصل مقصد نکلنا نہیں تھا، نکلنے والے وہ نہیں تھے، یعنی ان کے دل آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ مطلب بسا اوقات وہ یہ بہانہ بنا دیتے تھے کہ ہمارے گھوڑے تیار نہیں ہیں، یا ہماری طبیعت خراب ہے، یا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اہل و عیال کے ساتھ یہ ایشو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کھسکتے تھے، لیبطئن، ہٹ جاتے تھے، یعنی ایک طرف اللہ کا رسول ان لوگوں کو جنگ کے لیے بلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، لیبطئن۔ اور ایسے ہٹنے کے بعد ان لوگوں کا معاملہ اور طرز عمل، جو ایٹیٹیوڈ ہے ان ہپوکریٹس کا، جو منافق ہیں، آستین کے چھپے ہوئے ساتھ، مسلمان نما منافق، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ جائے، مصیبت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، وقتی طور پر مسلمانوں کو اذیت ہو جائے، وقتی طور پر جنگ میں نقصان ہو جائے، مال غنیمت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قال قد انعم اللہ، بھائی اللہ نے تو ہم پہ بہت فضل کیا ہے، ہم تو اللہ کا شکر مند کرتے ہیں، ہم لوگ تو بہت احسان مند ہیں اس کے، اللہ نے تو ہم پر بڑا فضل کیا، علی اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑائی میں حاضر نہیں ہوا۔ یعنی یہ بات ہوتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی میں حاضر نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ بسا اوقات یہ پیٹھ پیچھے یہ باتیں کر رہے ہیں، حسرتوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں، یا اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ ہم پر تو اللہ نے بہت انعام فرمایا ہے۔ یہ وہی لفظ آ گیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہم لوگوں کو وہ راستہ دکھا جو انعام والا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمارا ایک طریقے سے ان کے ساتھ نہ جانا، گویا کہ یہ چیز تو ہمارے لیے شرف ہے، رحمت ہے اللہ کی طرف سے، ایک ذریعہ رحمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت خداوندی ہوئی ہے ہم پر، کہ ہم لوگ ان کے ساتھ اذ لم نکن معہم شہیدا، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم لڑائی میں حاضر نہیں ہوئے، میری فلاں فلاں ضرورت میرے لیے رحمت بن گئی، میں اگر گھوڑے کو دانے دے رہا تھا اور بہانے بنا کے یہاں بیٹھا رہا، رسول اللہ کو میں نے جھوٹ بول دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بچ تو گیا نا، ان پر کوئی مصیبت جو آئی، تکلیف آئی، کچھ لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو میں تو بچ گیا نا اس جنگ سے۔ یہ منافق کا طرز عمل تھا۔ تو یہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ جو جنگ کرنا تھا یہ اتنی نفسیاتی شے نہیں تھی جتنی نفسیاتی شے رسول اللہ کی شخصی اطاعت ان پر بھاری تھی۔ رسول اللہ کی شخصی اطاعت تو بھاری تھی ہی تھی، لیکن یہ معاملہ اور سخت تھا، کیونکہ جن کے دل ابھی ایمان کی طرح سے پورے طریقے سے آمادہ نہیں ہوئے تھے، اور جن کے دلوں میں اتنا ایمان تھا ہی نہیں یا کم تھا ایمان، ان لوگوں کے لیے پوری طریقے سے گاڑی نہیں چلتی تھی، جگہ جگہ وہ گاڑی کو آٹومیٹک لاک لگ جاتا تھا۔ ہاں لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا، جو پہچان گئے تھے رسول اللہ کو کہ یہ وہی رسول ہیں، جن کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، تورات میں لکھی ہیں، انجیل میں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو ان منافق کا تو طرز عمل یہ ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو فضل مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر کوئی اللہ کا فضل ہو جائے، مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت بڑی فتح مل جائے، یا پھر بہت بڑا مال غنیمت مل جائے، کامیاب ہو کے لوٹ جائیں، لَيَقُولَنَّ، پھر حسرت سے کہتے ہیں کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، پھر حسرت سے کہیں گے جیسے کوئی تمہاری اور اس کی دوستی تھی ہی نہیں، اور کیا کہیں گے؟ کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ، حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہیں گے جیسے ان کی تمہارے سے کوئی دوستی تھی ہی نہیں، یا لیتنی کنت معہم، کہ کیا خوب ہوتا کہ میں بھی ان لوگوں کا شریک حال ہوتا، میں بھی ان کی پارٹی میں جوائن ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بڑی کامیابی سے نواز دیتا۔ یعنی یہ ان کا کردار ہے، جو نقشہ کھینچا گیا یہ منافقین کا کھینچا گیا ہے، کہ اگر کوئی مصیبت ہو تو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں کہ مصیبت سے میں بچ گیا ان مسلمانوں کی، اور جہاں مسلمانوں کو کوئی خیر مل جائے، فضل مل جائے اللہ کا، تو حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیوں نہیں شامل تھا ان میں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابھی آ گئی بہت سخت آیت، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ہاں اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں نکلے، بالکل نکلے، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، جہاد کریں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ تو بہت دور کی بات، جہاد بالمال کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جہاد بالنفس کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، جس کو سوزون نے سب سے بڑا جہاد کا ہے، ایھا الاکبر جہاد، یہ جو جہاد ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اکبر جہاد ہے، سب سے بڑا اور بلند ترین جہاد ہے، کہ اپنے نفس کے خلاف کوشاں رہنا، جد و جہد کرنا، اس کے نفسیاتی تقاضوں کو اور نفسانی خواہشوں کو روک کے رکھنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، لیکن وہ تک نہیں کرتے۔ اور نہیں تو جہاد بالقلم کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، یمن کے لیے، ساری چیزوں کے لیے
آواز بلند کریں شام کے لیے، افغانستان کے لیے، انڈیا میں پھنسے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. آگے ایٹ لیسٹ موٹیو تو بنائیں اپنا، برما کے مسلمانوں کے لیے، عراق کے ہر کوئی اس میں انوالو ہے. تو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. لیکن کون سے لوگ؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے اور آخرت کے حصول کے لیے اپنی کمر کس لی ہے. یعنی جن لوگوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ دنیا جائے تو جائے، آخرت آ جائے، تو ان کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. لہٰذا اگر اللہ سے یہ سودا ہے، اس پر ایمان ہے، اور جانتے ہو کہ آپ کی شہرت جو ہے اللہ کے میں ہے، تو انسان کو نکلنا چاہیے. آخرت کا حصول اور دنیاوی زندگی کو بیچنے کے لیے اگر وہ تیار ہیں تو ان پر لازم ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ قتل کریں اللہ کی راہ میں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لشکر لے کے نکل جاتا ہے، اللہ کی راہ میں لشکر لے کے اور لڑنے کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل جاتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو دو ہی صورتیں ہوں گی نا، یا تو شہید ہو جائے گا یا تو غالب ہو جائے گا، یا تو قتل کر دیا جائے گا یا تو مارا جائے گا، یا تو غالب ہو جائے گا، غازی بن کے آ جائے گا. تو دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو ایک بھاری اجر عظیم دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بھاری اور بہت عنقریب جو جلد از جلد ملنے والا اجر عظیم ہے وہ ہم اس کو دے دیں گے. اور یہ معاملہ تو شہداء کا تو باقاعدہ حدیثوں میں نقل ہے کہ کوئی انسان تمنا نہیں کرتا کہ دنیا میں واپس آئے. ایک بار جب عالم غیب کا معاملہ دوستوں شروع ہو جاتا ہے نا، اور یہ بات میری یاد رکھیے گا، جب تک میری اور آپ کی روح جو ہے اس جسم، حیوانی جسم سے انٹیکٹ ہے نا، اس کا رابطہ ابھی منقطع نہیں ہوا ہے، تب تک توبہ کرنے کا ایک سمجھ لیجیے ہمارے پاس آپشن ہے دوستوں. تب تک جہاد فی سبیل اللہ کا، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس، ہر لمحے کوشاں رہنا، قرآن مجید پڑھنا، عام عبادات کرنا، معاملات بہتر رکھنا، یہ ابھی تک ہے، بحال ہے. لیکن جہاں یہ تعلق کمزور ہو گیا نا تو ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے، لیکن اللہ توبہ پھر قبول نہیں کرے گا. اللہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں سخت ہے، ہاں غفور الرحیم ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے. تو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا. اور شہید جو ہے لیکن یہ تمنا کرتا ہے، کوئی شخص تمنا نہیں کرتا حدیث کے مطابق کہ وہ دنیا میں آئے اور دوبارہ یہاں پہ اپنی زندگی گزارے، سوائے شہید کے، سوائے شہید کے، کہ وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ آئے اور اللہ کی راہ میں دوبارہ جنگ کرے اور دوبارہ شہید ہو، پھر جائے، پھر آئے اور پھر شہید ہو، پھر جائے، پھر آئے، پھر شہید ہو. تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جو بھی انسان جہاد کرے اس کو یہ تقاضا سامنے رکھنا چاہیے. اور دوسرا ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ تو جنت کے جو پرندے ہیں ان کے پپوٹوں میں، ان کے سینوں اور دلوں میں، ان کے پیٹوں میں محفوظ کر دیتا ہے، پھر وہ جہاں جاتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں. اور یہ مضمون تو ہم لوگ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں آلریڈی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، کہ وہ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے انعام میں اور فضل میں، تمہیں کیا معلوم. اور ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو مردہ نہیں کہو، بل احیاء ولکن لا یشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب کیسی زندگی ہے ان کی ہمیں کیا معلوم. تو دو ہی چیزیں ہوں گی، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کے لیے نکلے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو یا تو قتل کر دیا جائے گا، شہید ہو جائے گا، یا تو غازی ہو جائے گا، یا غالب ہو جائے گا. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو تو ویسے ہی اجر عظیم دیں گے. یعنی غازی کا بھی کوئی کم مقام نہیں ہے اللہ کی نظر میں. ابھی یہ جو ڈرامہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے نام کیا ہے اس کا، ارطغرل غازی، یہ بھی تو غازی ہی تھا نا، شہید تو نہیں ہوا تھا، طبی موت مرا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ آیت بھی بہت اہم ہے دوستوں، اور یہ آیت میں نے بھی جو ہے ایک طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائی ہے بی ایس کے لیکچرز میں. اگر میرے خیال سے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں ابھی سن رہے ہیں، مشا اور زہیب، یہ آیت میں نے وہاں کوٹ کری تھی جب کشمیر کا مسئلہ چل رہا تھا. پھر مجھ پر حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ ان لوگوں کی طرف ریفرنس نہیں تھا، یہ مجھے بعد میں پتہ چلی ہے. جو حضرات میری بات سن رہے ہیں اس میسج کو آگے پہنچا سکتے ہیں. یہ جو آیت نمبر 75 ہے، 75، یہ بہت اہم آیت ہے، لیکن یہ آیت کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے. لوگ ایک طرف ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں، جو سیاسی جہاد چلانا چاہتے ہیں نا، جو کہ لیبل لگاتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، اور اس کے نیچے اپنا ووٹ بینک مقصود ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے سخت آیت ہے
کہ ایسے کام نہیں کریں. تو دیکھیں یہ آیت مبارکہ کیا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو، قتل نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں؟ یہ خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے جو خاص مسلمان تھے لیکن مکے میں پھنسے ہوئے تھے. ان لوگوں کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان معاملات میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو؟ اور یہ مسلمان بیچارے کون تھے؟ جو بیچارے پھنسے ہوئے تھے مکہ میں، کمزور تھے، بوڑھے تھے، لاچار تھے، خواتین تھیں جو اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھیں، بیمار تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت کے جو فرض منصبی تھا، ہجرت کا جو ایک فرض حکم آیا تھا اس کے حکم کے لیے قابل نہیں تھے. مطلب ہجرت کے لیے جانے کے لیے پورے طریقے سے ہمت ان میں نہیں تھی. اس میں خواتین بھی تو تھیں نا، وہ بیمار بھی تھے، وہ کیسے سفر کر لیتے؟ تو وہ بیچارے وہیں رہ گئے، پھنسے رہ گئے. وہ اتنے قابل نہیں تھے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جائیں، قبائل اور علاقوں میں پھنسے رہ گئے. اب ظاہر بات ہے جب وہ وہاں پھنسے رہ گئے، حضور اور صحابی تو یہاں مدینے آ گئے. اب جو مکے نے ان کو ستانا شروع کیا ہے اور بدترین پرزیکیوشن کری ہے، ان کے معاملے میں کہا جا رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو نکلنا چاہیے نا تم کو، ان لوگوں کے لیے تو نکلو. اور یہ لوگ کون ہیں؟ والمستضعفین من الرجال، وہ کمزوروں کی خاطر ہیں جن میں کچھ مرد ہیں، والنساء، عورتیں ہیں، والولدان، بچے ہیں. اور وہ تینوں کے تینوں بیچارے کمزور، یتیم، لاچار، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے کمزور، اور سمجھ لیجئے کہ انتہائی ضعیفی کی حالت میں پھنسے ہوئے بیچارے بزرگ. وہ کیا بول رہے ہیں؟ الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریہ، کہ اے رب ہم کو اس بستی سے باہر نکال. الظالم اہلھا، اس بستی کے رہنے والے تو سخت ظالم ہیں، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. کیسے ایسے ظلم ڈھا رہے ہیں؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ان کی بھی یہ آہو پکار تم کو آمادہ نہیں کر رہی ہے؟ ان پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، تم لوگوں کو تو نکلنا چاہیے ان لوگوں کے لیے، ان کی آہو پکار کو سننے کے لیے. یہ آیت بہت اہم ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں یقولون ربنا، جو یہ کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے، اخرجنا من هذه القریہ، اس بستی سے ہم کو نکال جس کے رہنے والے الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم لوگوں پہ پرزیکیوشن کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے غیب سے کوئی دوستی کو کھڑا کر دے، دوست و محافظ ہمارا کھڑا کر دے، ہمارا کوئی پشت پناہ، ہمارا کوئی ولی، کوئی نہ کوئی تو کھڑا کر دے. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیج دے اللہ، کسی مددگار کو بھیج دے، کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو ہمیں یہاں سے نکالے. اب گویا کہ اتنی بڑی دعا بھی تم کو آمادہ نہیں کر رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. یہ ہے وہ آیت جو بعض لوگوں نے سیاسی جہاد جو میں نے ابھی بتایا اس کے لیے باقاعدہ یوز کرتے ہیں، جن پر جہاد فی سبیل اللہ کا باقاعدہ لیبل لگا کر اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ نکلو نا کشمیر کے لیے، یہ دیکھو وہاں کے بچے بوڑھے سارے کے سارے رو رہے ہیں، نکلو نا شام کے لیے، نکلو نا برما کے لیے، وغیرہ وغیرہ. کہ وہاں کے دیکھو بچے، یہ دیکھو پکار رہے ہیں، یہ تو باقاعدہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بھیج. تو چلو نکلو وہاں پہ. اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنا ووٹ بینک ایسے سیاستدانوں کا. اب یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے، بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا ووٹ بینک فضول ہے، بالکل فضول ہے. یہ اصل میں خطاب ہو کن سے رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اصل میں خطاب ان سے ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام آلریڈی قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہی ہے. آج ہم اپنے گھر میں اسلام کا ایک ذرہ بھر قائم نہیں کر سکتے، یہاں پر کوئی جدوجہد نہیں ہے کہ اسلام آ جائے، الٹا کفر کا نظام ہم تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو سرے سے اس آیت کے مخاطب ہی نہیں ہیں. یہاں مخاطب ہیں اہل ایمان، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک میں تو اسلام قائم کرو نا. رسول اللہ 12 برس کیا کرتے رہے مکہ میں؟ کوئی وجہ تھی نا 12 برس رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ساری کی ساری وربل پرزیکیوشن، کوئی بیچارہ آ کے ان کو ساحر بول رہا ہے، کوئی جادوگر بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن لکھا ہے انہوں نے یہ خود گھڑ لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ رسول اللہ گھر میں بیٹھے نا 12 برس، انہوں نے کیوں پہلے تعلیم و ترغیب دی؟ بیکاز چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جہاد کرنا ہے مسلمانوں تو یہاں کرو، جانے دینی ہے تو یہاں دو، ایثار اور کفر کا غلبے کو ہٹانا ہے تو یہاں کرو. لیکن یہاں تو حکومت ہے تمہاری غیر اللہ کی، طاغوت کی، قرآن کے خلاف یہاں تم نظام چلا رہے ہو.
سورہ مائدہ میں آپ لوگ پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں، وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو فجار ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں، وہی تو فاجر ہیں۔ تو ظالم، کافر، فاسق، فاجر، ناہنجار، وہ تو سب ہم خود ہی بن کے بیٹھے ہیں۔ تو پہلے اپنے گھر میں تو قرآن کا نظام لاؤ، اپنے ملک پاکستان میں تو اس کی درستگی کرو۔ دا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ پھر تمہاری ایک جمعیت ہوگی، ایک نظام ہوگا، ایک ڈسپلن ہوگا، ایک قوت ہوگی۔ حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھر رہی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف تم جانے دینے جا رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود کی حالت تمہاری ٹائٹ ہے، دوسروں کو سنوارنے جا رہے ہو۔ لہٰذا اس آیت کے تو کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھیے کہ ہم تو سرے سے اس آیت کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ اس کے مخاطب تو وہ اہل ایمان تھے جن کے اندر جذبہ تھا جہاد کا۔ آج ہمارے اندر کہاں ہے یہ جذبہ؟ جہاد فی سبیل اللہ تو چھوڑیں، جہاد بن نفس کا کہاں جذبہ ہے؟ ذرا سا کوئی گناہ کا پہلو دیکھتے ہیں ایسے بھیگی بلی بن کے اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جو بیچارے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے نکلو، اور ان کے لیے تب نکلو گے جب ملک پاکستان میں امن قائم ہوگا نا، ملک پاکستان میں اسلامی شریعت اور قانون کا نظام قائم ہوگا، پھر بھلے نکلو۔ تمہاری حکومت کو اسلام کی الف بھی نہیں پتہ ہے اور بیٹھ کے تم ان کے لیے نکل رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو کہ لوگ پکے ایماندار ہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یہ ہے نا اس کے مخاطب۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اب ظاہر بات ہے جو اہل ایمان تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ والذین کفروا، جو کہ کفر کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ اب قتال اس کی راہ میں کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا نا جنگ بدر میں، تو وہ راہ کرتے ہیں، وہ پورے کے پورے جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ بیٹھ کے کفار کے غلبے کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ طاغوت کے لشکر میں ہیں، وہ شیطان کی پارٹی ہیں، حزب الشیطان ہیں۔ اور یہ ہمارے مرد مجاہد الحمدللہ سے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تو فرق ہے نا۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو۔ یہ ابو جہل بھی تو شیطان کا ساتھی تھا۔ یہ سارے کے سارے عبداللہ بن ابی رئیس المنافق، یہ بھی تو شیطان کا ساتھی تھا۔ یہ سارے کے سارے جتنے حضور کے بغاوتی پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، ان کو مارو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور واقعتاً بے شک شیطانی تدابیر جو ہیں وہ تو بہت ہلکی شے ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر سے تم لوگ کو شیطان کی چال بڑی کمزور، مطلب مضبوط نظر آئے گی، لیکن اندر سے کمزور ہے۔ یہ سمندر کے ایک جھاگ کی طرح، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اوپر سے لگتا ہے بڑی باروب اور طاقتور ہے، لیکن اندر سے دیکھو، اگر مرد مومن جم جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان شیطانوں کے ساتھیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کانا ضعیفا، بہت سمجھ لیجئے کہ لچرائی ہوئی یا بہت ہی کمزور حیثیت ہے ان لوگوں کی۔ آگے فرمایا، اچھا بلکہ یہاں تو الحمدللہ ہمارا رکوع ہی ختم ہو گیا ہے، چھوٹا رکوع تھا 76۔ بہرحال جو اگلا رکوع ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا وہ بھی ہو جائے، لیکن اس میں کچھ آیات ہیں جس میں وقت لگے گا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو 10واں رکوع ہے بڑا جلدی ختم ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جلدی ختم ہو یا دیر سے ختم ہو، قرآن مجید سمجھ آ جانا چاہیے، اصل ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ تو 71 سے 76 آیات ہم لوگوں نے اس میں پڑھی، 6 سے 7 آیات پر مشتمل یہ بڑا خوبصورت کلام۔ اب ہم لوگ جب کل پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھ لیا ہے۔ رسول اللہ کی شخصی اطاعت ایسے منافق پر بہت بھاری تھی، اور اب دوسرا معاملہ آ گیا قتال فی سبیل اللہ، یہ بھی بہت بھاری چیز تھی۔ اسی کی کنٹینویشن ہے 10واں رکوع، 11واں رکوع جو ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ کنٹینویشن آئے گی ہجرت، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی بہت بھاری شے تھی۔ تو انشاءاللہ یہ ویکنڈ تک سمجھ لیجئے، یہ جو اتوار تک کا مضمون چلے گا، یہ منافقین کے طرز عمل اور ان کے ایٹیٹیوڈ پر چلے گا۔ میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ میری ساری باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی آسان اردو میں سمجھاتا ہوں تو سمجھ آتی ہوں گی۔ اگر کوئی کوتاہی ہو تو آپ لوگ درگزر فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ قرآن مجید بھی سامنے رکھیں گے دوستوں تو آپ لوگ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے ڈسکشن بھی کر لیا کریں تاکہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں 5واں ابھی کل کی نشست میں نصف بھی، بلکہ آج کی نشست میں پورا ہو چکا ہے آلموسٹ، کل کی نشست میں بھی پورا ہو جائے گا، تو آدھا پارہ تو 5واں پارہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے 30واں پارہ بھی انشاءاللہ العزیز آ جائے گا. تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھتے بھی رہیے، اور جو میں نے ٹیسٹ دیا ہے اس کو بھی فل کرتے رہیے. دین کے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی چلاتے رہیے. پھر آپ کو ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ لوگ دنیاوی تقاضوں سے ہٹ کے دین کی طرف زیادہ راغب ہو جائیں گے، اور اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری کوششیں اور اپنی ساری محنت اور مشقت اور ایثار وہ اسی دین کے لیے انشاءاللہ کریں گے. تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.